وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ انسان تو انسان ہے، کمزور ہے، ایک نہیں لاکھوں کمزوریاں ہمارے اندر ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ جوتی سمیت صحابی نے وفی رجلی نعل کثیفہ، لوہے کی جوتی پہنی ہوئی اور پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ فرمایا بسم اللہ، اور اگر ہمارے پاؤں پہ کسی کا پاؤں آ جائے تو بسم اللہ تو نہیں نا نکلتا زبان سے، کیا نکلتا ہے میں وہ بھی نہیں کہنا چاہتا۔ بسم اللہ اوجعتنی، آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، اور ہاتھ میں کوڑا تھا تو انسان بچانے کے لیے کرتا ہے نا، فنفعنی فنفعه بصوت بیدی، آپ نے کوڑے سے پیچھے کیا، مارا نہیں ہے، مارا نہیں ہے۔ ہم پہلی بات تو کیا کرتے ہیں، تمہیں اس سے نظر نہیں آتا، میں وہ لفظ نہیں بولے، صرف اس کا معنی بیان کر رہا ہوں۔ صحابی کو بڑی پریشانی ہوئی، کیا بنے گا، صبح کو تو وہی نازل ہو جائے گی کہ یہ منافق ہے، نعوذ باللہ، اس نے اللہ کے رسول کو تکلیف دی ہے۔ کہتے فبت لنفسی لا الہ، میں ملامت کرتا ہوا میں رات گزاری، صبح اٹھا سوچ رہا تھا یا اللہ معاف کر دے، یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ ابھی میں سوچ رہا تھا تو آواز آئی آئین فلان ابن فلان، کہاں ہے فلاں؟ میں نے کہا جی میں ہوں۔ کہا اللہ کے رسول آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا اب مارے گئے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول نے بلا لیا، کوئی بات ہوگی، لیکن دل کو میں سمجھا رہا تھا نہیں اور بھی تو بات ہو سکتی ہے، کوئی ضروری ہے کہ رات کا قضیہ سامنے آئے۔ لیکن جب میں وہاں پہنچا فرمایا انک قد وطعت بنعلک علی رجلی، آپ نے میرے پاؤں پہ پاؤں رکھا۔ میں نے کہا بس یہ تو بات وہی نکلی۔ قلت نعم، قال فنفحتک بالصوت، میں نے تجھے کوڑے سے پیچھے کیا تھا نا۔ چلو میں یہاں آپ سے فیصلہ لے لیتا ہوں، سچ بتائیے تکلیف کس کو پہنچی؟ اللہ کے رسول کو۔ کس سے تکلیف پہنچی گئی؟ صحابی سے پتہ نہیں چلا۔ معذرت کس کو کرنی چاہیے تھی اور انہوں نے کی؟ پہلے اقرار کروایا، پھر کہا میں نے آپ کو ہاتھ سے پیچھے نہیں کیا تھا، کوڑے سے پیچھے کیا تھا۔ فَهَذِهِ 80 نعجة فَخُذْهَا بِهَا، یہ 80 جانور مجھ سے لے لیجئے اور مجھے معاف کر دیجئے کہ میں نے آپ کو کوڑے سے پیچھے کیا تھا۔ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ میں صرف اپنا اور آپ کا مقام سب یاد کروانا چاہتا ہوں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ ہے اخلاق۔ لیکن ہم سبحان اللہ، لو کوئی بات کر کے جائے کیسے، یہ کوئی مجھ سے زیادہ بات کرنا جانتا ہے، اس کے پاس کوئی آرگومنٹس زیادہ ہیں کہ یہ مجھ سے زیادہ کو دلائل دے سکتا ہے۔ دلائل کی بات نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں، بات اس کی ہے کہ جنت کا سودا کون کرتا ہے۔ دلائل تو دے سکیں گے آپ، اور آپ کو پتا ہے اگر تجربے کی بات کریں، میرا تو بڑا لینتھ ایکسپیرینس ہے، یہ اٹھ کے جائے کیسے میری بات سننے کے بغیر؟ پتہ ہے شیطان کا کتنا تجربہ ہے، پتہ ہے کس کا؟ اربوں سال کا تجربہ ہے اس کا، تجربہ بھی کوئی بات ہے نہیں۔ میرے پاس علم بڑا ہے، پتہ کتنے نبیوں کا علم اس نے سیکھا اور اس کا رد کیا، شیطان ہی نا سب سے زیادہ۔ اس لیے کسی بات پہ بھی اترانے کی ضرورت نہیں۔ ابو حاتم الرازی سے آخری وقت کسی نے پوچھا خواہش کیا ہے؟ قال یا ربی ارجو رؤیتک، اللہ صرف تیرا دیدار چاہیے۔ بِمَاذَا تَشْتَهِي، عمل کیا کیا، کس عمل کی وجہ سے یہ خواہش کر رہے ہو؟ قال برحمتک یا رب، اللہ عمل کو نہیں صرف تیری رحمت کی امید کرتے ہوئے بھی میں امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اپنا دیدار کروا دے۔ اتنی بلندی کے باوجود بھی اپنا کوئی عمل پیش نہیں کیا، پیش کی ہے تو اللہ کی رحمت کو پیش کیا ہے۔